کٹا ہوا ہاتھ۔ ذالیوکوس نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، باقی سب اس کے قریب سمٹ آئے اور ذالیوکوس نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، میری پیدائش قسطنطنیہ میں ہوئی۔ میرے والد ریشمی کپڑوں اور عطریات کا کاروبار کرتے تھے۔ انہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ مجھے ابتدائی تعلیم خود میرے والد نے دی، پھر مجھے ایک مذہبی پیشوا کے سپرد کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر ان کا کاروبار سنبھالوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس ناچیز کو حکمت سے زیادہ دلچسپی ہے تو اپنے کچھ دوستوں سے مشورے کے بعد میرے لیے انہوں نے طبابت کا پیشہ تجویز کیا۔ ان دنوں قسطنطنیہ میں بہت اچھے طبیب کم تھے، سو مالی اعتبار سے بھی یہ پیشہ خاصا نفع بخش ثابت ہوتا۔ ملک فرانس کے کئی باشندوں کی میرے والد سے رسم و راہ تھی۔ ایک روز ایک فرانسیسی میرے گھر آیا۔ اس نے میرے والد کو بتایا کہ اس کے ملک میں طبابت کے پیشے کی تربیت بہت اچھی دی جاتی ہے، کیوں نہ مجھے بھی فرانس بھیج دیا جائے۔ اس بزرگ نے یہ بھی کہا کہ جب وہ لوٹ کر اپنے ملک کو جائے گا تو مجھے اپنے ساتھ لیتا جائے گا۔ والد کو یہ تجویز پسند آئی۔ 3 ماہ کے بعد سفر مقرر ہوا۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس طرح دنیا دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سیر تماشے سے دلچسپی خدا داد تھی۔ اس فرانسیسی بزرگ نے جب ہمارے ملک سے اپنا کام ختم کر لیا اور وطن واپس جانے کی تیاری شروع کی تو میں نے بھی سفر کے انتظامات مکمل کیے۔ جس روز شام ڈلے ہمیں رخصت ہونا تھا، والد نے مجھے اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ ایک میز پر عمدہ ملبوسات، اسلحہ جات اور سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ والد نے اس ناچیز کو گلے سے لگایا اور بولے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ جو اسلحہ تم دیکھ رہے ہو تمہارے دادا حضور نے مجھے اس وقت دیے تھے جب میں نے تلاش معاش میں پردیس کے سفر کی ٹھانی تھی۔ تم ان کا استعمال صرف اپنی حفاظت کے لیے کرنا، بے سبب کسی کو ضرر پہنچانے کا خیال ہرگز جی میں نہ لانا۔ اور سونے کا ڈھیر میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، 2 حصوں میں ایک میرے لیے اور تیسرے حصے کو صرف اس وقت ہاتھ لگانا جب تم پر اچانک کوئی برا وقت آن پڑے۔ یہ کہتے کہتے والد کا گلا بھر آیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شاید انہیں وہم ہو گیا تھا کہ اس شام کے بعد دوبارہ ملنا نصیب میں نہیں ہے۔ سفر جوں تو تمام ہوا۔ چھٹے دن ہم پیرس جا پہنچے۔ اس بزرگ نے، جو میرے والد کے دوست تھے اور جو اب مجھے بھی مثل دوست رکھتے تھے، میرے لیے ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا۔ پھر مجھے صلاح دی کہ اپنے مال کی طرف سے چکنا رہوں اور اس کی حفاظت خود کروں۔ دوستو، اس ناچیز نے 3 برس اس آبادی میں گزارے، طبابت کے پیشے سے متعلق ہر بات سیکھ لی، جراحی میں ماہر ہو گیا، ہزاروں نسخے ازبر ہو گئے۔ اس عرصے میں بہت کم لوگوں سے دوستی رہی۔ اس ملک کے لوگوں کی اخلاقی حالت مجھے قدرے بیزار رکھتی تھی۔ لوگ طرح طرح کے لہو و لعاب میں مبتلا رہتے تھے۔ اب گھر کی یاد ستانے لگی۔ والد کے احوال سے بھی میں یکسر بے خبر تھا۔ سوچا جلد از جلد وطن لوٹ جاؤں۔ ایک جماعت ان دنوں قسطنطنیہ کے سفر کا ارادہ باندھ رہی تھی۔ میں نے اس کے افراد سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر مجھے بھی ساتھ لے جانے پر رضامند ہو تو راستے بھر ان کی صحت، دوا اور علاج کی خدمت انجام دوں گا اور اس کے عوض ان سے 1 پائی نہ لوں گا۔ انہوں نے یہ خدمت قبول کر لی اور چین و آرام سے ان کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مکان کے صدر دروازے پر بڑا سا قفل لگا ہے۔ پڑوسی اتنے عرصے بعد مجھے جیتا جاگتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر بتایا کہ میرے والد 2 ماہ قبل ایک بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ گھر کی چابی اس مذہبی پیشوا کے پاس تھی جس نے مجھے کچھ عرصہ تعلیم دی تھی۔ میری آمد کا حال سن کر وہ بزرگ خود آیا اور گھر کی چابی مجھے دے دی۔ میں نے تالا کھولا اور ڈیوڑی میں قدم رکھا۔ آنکھیں چاروں طرف والد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر میں سارا مال و اسباب جوں کا توں دھرا تھا، البتہ اشرفیوں کا وہ ڈھیر جو والد نے برے وقت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑنے کی تاکید کی تھی، غائب تھا۔ پیشوا نے کہا کہ والد نے انتقال سے پہلے وہ رقم معبد کی تعمیر کے لیے دے دی تھی۔ میں
کیا کرتا، چار اونا چار اس کی بات مان لی۔ ویسے یہ بید میری سمجھ میں نہ آیا، کوئی گواہ تو تھا نہیں کہ اپنی حمایت کے لیے حاضر کر دیتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم گھر اور گھر کے سامان تو محفوظ رہ گیا ہے۔ دوستو، یہ مجھ پر بد نصیبی کا پہلا وار تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے مصیبتیں آتی گئیں اور جینا دشوار ہو گیا۔ طبابت میں کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ میرے والد مرحوم اس ملک کے ایک با اثر شہری تھے۔ وہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان کے اٹھ جانے سے میں ایک دم بے سہارا ہو گیا تھا۔ میں نے لاکھ جتن کیے کہ وہ تجارتی سامان جو گھر میں موجود تھا اسی کو اونے پونے داموں فروخت کروں، لیکن اب نئے نئے تاجروں کی داکھ بیٹھ چکی تھی۔ میرے مال کا کوئی خریدار نہ تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ ملک فرانس میں ہمارے یہاں کی اشیاء خاصی پسند کی جاتی ہیں، کیوں نہ وہیں چل کر قسمت آزمائی کی جائے۔ میں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قیاس درست نکلا۔ جو سامان تجارت میں اپنے ساتھ لے گیا تھا سب کا سب اچھے داموں بک گیا۔ میں نے سامان وہیں کے بازاروں سے خریدا اور اسے بھی وہیں کے وہیں بیچ دیا۔ خوب منافع ہاتھ آیا۔ طبابت کا کام بھی چل نکلا۔ میں جس شہر میں جاتا وہاں پہنچتے ہی ڈگڈگی بجوا کر اعلان کرا دیتا کہ ایک حاذق یونانی طبیب اس شہر میں وارد ہوا ہے۔ مریضوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ میں نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت دولت کمائی۔ پھر جی میں یہ سمائی کہ اب کسی اور ملک کا رخ کیا جائے۔ میں نے بہت سارا فرانسیسی سامان خریدا اور اطالیہ کی راہ لی۔ شہر فلورنس میں اپنا ڈیرا جمایا۔ خوبصورت بستی تھی۔ ایک دکان کرایہ پر لی۔ قیام کا انتظام ایک سرائے میں ہو گیا جو دکان کے قریب ہی تھی۔ یہ پرفضا مقام تھا اور ہر طرح کا آرام اس سرائے میں میسر تھا۔ جلد ہی لوگ مجھے ایک تاجر اور طبیب کی حیثیت سے جان گئے۔ کاروبار یہاں بھی چمک گیا۔ دوستو، سبب اس کامیابی کا یہ تھا کہ ہر چند میں اپنا مال اونچے داموں پر بیچتا، مگر لوگ میرے حسن و سلوک اور اخلاق کے گرویدہ تھے۔